یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا احسن القصص، یعنی سب سے بہترین داستان۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ یہ آپ کی کہانی ہے، میری کہانی ہے، ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے کبھی دل سے یہ سوال کیا ہو، یا اللہ مجھے ہی کیوں؟ آج سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کی مقدس زمین پر ایک بزرگ نبی کے گھر ایک بچے نے آنکھیں کھولیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا بلکہ نبوت کا خاندان تھا، اور اسی خاندان میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام رکھا گیا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ ایک رات انہوں نے ایک عجیب اور غیر معمولی خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اور کائنات کی روشنیاں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کا ایک خاص پیغام تھا، اس بچے کے مستقبل کی ایک جھلک۔ صبح ہوتے ہی یوسف علیہ السلام خوشی اور حیرت کے ساتھ اپنے والد کے پاس گئے۔ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ ایک باپ کے دل میں اس وقت کیا گزری ہوگی؟ یقیناً خوشی بھی تھی مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نرمی سے کہا، میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الفاظ میں ایک باپ کا درد صاف محسوس ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر سے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے نفرت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب ایک ہی لفظ ہے، حسد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے بے حد محبت کرتے تھے اور بھائی یہ سب دیکھتے اور محسوس کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی، وہ آگ جو انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے پھر دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک دن سب بھائی آپس میں بیٹھے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں ایک خطرناک منصوبہ پک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور اور کام کے ہیں۔ ہمارے والد تو واضح غلطی میں ہیں۔ یہ الفاظ کسی دشمن کے نہیں تھے بلکہ سگے بھائیوں کے تھے۔ جب حسد دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا اسے کسی دور زمین میں پھینک دو تاکہ ابا کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ لیکن ایک بھائی یہودا کے دل میں ابھی کچھ انسانیت باقی تھی۔ اس نے کہا، قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی کنواں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے اٹھا لے گا۔ اب منصوبہ مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک مرحلہ باقی تھا، اپنے والد کو دھوکہ دینا۔ وہ والد جو ان سے محبت کرتا تھا، جو ایک نبی تھا جس کے اعتماد کو وہ توڑنے جا رہے تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، چہروں پر معصومیت اور زبان پر مٹھاس لیے اور کہا، ابا جان، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلیں گے، گھومیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک باپ کا دل فوراً بے چین ہو گیا۔ دل نے کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں، مگر بیٹوں کے مسلسل اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ نکلے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک معصوم بچے کو اٹھایا گیا اور بے رحمی سے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اندھیرا، ٹھنڈک، تنہائی اور ایک بچے کی بے بس چیخ۔ لیکن اسی اندھیرے کنویں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل پر ایک تسلی نازل فرمائی، گھبراؤ مت، ایک دن تم انہیں یہ سب یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور یاد رکھو، اللہ نے تمہیں بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔